علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدر محفل تقدس مع حضرت وراثت علی ایڈوکیٹ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، عظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادام اللہ فیضہم العالیہ، قابل احترام جمیع بزرگان ملت، قائدین امت، مشائخین کرام، پیران طریقت دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے سب سے عظیم حبیب، بے مثل حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب نواسے حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے نام پر شکر گزار۔ میں اپنے بزرگوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات سمجھ لیتا ہوں۔ ابھی ہمارے باصفہ علماء کرام نے اہل بیت کرام کے تعلق سے اور خصوصاً حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیات کریمہ اور احادیث شریفہ کو سنانے کا شرف حاصل فرما رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اہل بیت کرام، ان کی محبت، ان کا ادب، تعظیم، یہ ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، بڑے بڑے درجات کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کرام کی محبت اور ادب کو سلامت رکھنے کے لیے، اپنے دلوں میں اس کا چراغ روشن رکھنے کے لیے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کرام کی مثال نوح علیہ السلام کے کشتی کی مانند ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس کشتی میں بیٹھا وہ نجات پا گیا اور جو کشتی میں بیٹھنے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت کرام کی مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی سے دیا ہے۔ حضرت کی کشتی کو سمجھ لو تو اہل بیت کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ پاک کے انتہائی مقرب نبی ہے۔ اللہ نے آپ کو 950 سال کی عمر شریف عطا فرمایا۔ آپ کی بہت بڑی عمر شریف اللہ کی طرف سے تھی۔
اس لیے آپ نے کئی پیڑھیوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. یہ موجودہ لوگوں کو ہے نا جو آخری زمانے کے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے، ان کو پہنچایا، ان کے باپوں کو پہنچا، ان کے داداؤں کو پہنچا، ان کے پرداداؤں کو پہنچایا. ایک زمانے سے یہ بڑی عمر ہے، کئی پشتوں کی پشتیں آپ نے ہدایت کرتے آئے ہیں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، اللہ کی توحید کا درس دیا، اس پر ایمان لانے، اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کہا. لیکن قوموں نے آپ کی بات کو نہیں مانا. 950 سال کے زمانے میں صرف تھوڑے سے لوگ آپ کی بات کو مانے، اللہ کی توحید کو تسلیم کیا، باقی کثیر تعداد نے انکار کر دیا. اب کئی زمانے سے تجربہ کرتے آئے ہیں، کئی خاندانوں کا پشتوں کے پشتے آپ نے آزمائے ہیں. ایک قوم سننے والی نہیں ہے، اللہ کی بات کو ماننے تیار نہیں ہے، تو آپ کو والے نہیں ہیں. تو ایک ایسا عذاب نازل کر کسی ایک کا بھی گھر ان کا باقی نہیں رہے. اللہ سے دعا کر دی. اللہ پاک اپنی کسی ولی کی دعا کو جانے نہیں دیتا تو نبی کی دعا کیسے جانے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اے نوح، تمہاری دعا قبول کر لی گئی. ہمیں کیسا طوفان زمین پر بھیجیں گے، کسی ایک کا بھی گھر جو آپ کی بات نہیں مان رہے، کسی ایک کا بھی گھر باقی نہیں رہے گا، سب ڈبا کے ہم ہلاک کر دیں گے سب کو. اور ایسا سخت طوفان ہوگا وہ کہ تمام دنیا ڈوب جائے گی، تو اس میں کوئی انسان نہیں بچے گا، جانور بھی ہلاک ہو جائیں گے، پرندے بھی ختم ہو جائیں گے. تم ایک کشتی تیار کر لو تاکہ تم ہو اس میں آپ کے چاہنے والے ماننے والے ہو جائیں، وہ کشتی میں بیٹھ جاؤ، وہ کشتی سلامت رہے گی. اور پھر چونکہ جانور پرندے سب ختم ہو جانے والے طوفان میں، اس لیے ایک ایک قسم کے جانور اور ایک ایک قسم کے پرندوں کی جوڑیاں بھی رکھ لینے کے لیے اشارہ ہوا. تو آپ نے بہترین بڑی کشتی تیار کی، وہ کئی منزلہ تھی، جانوروں کے لیے ایک الگ جگہ، پرندوں کے لیے الگ، انسانوں کے لیے الگ، جو آپ کے چاہنے والے ماننے والے تھے. کشتی بڑی تیار ہونے لگی. اب قوموں کو ڈرا رہے ہیں اب بھی موقع ہے، تم میری بات مان لو نجات پاؤ گے، ورنہ اللہ ایسا طوفان لانے والا ہے پوری دنیا ڈوب جائے گی، کوئی نہیں بچ سکے گا، صرف جو میرے کشتی میں سوار ہے وہی بچے گا. تو یہ قوم پھر بھی جواب دے رہی ہے، اتنا بڑا طوفان پوری دنیا ڈوب جائے گی، تو پھر یہ کشتی کیسے بچ سکتی ہے، یہ بھی ڈوب جائے گی. ایسا ہی طوفان آنا ہے تو ہم پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر پناہ لیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کے امان حاصل کریں گے. یہ قوم جواب دے رہی ہے حضرت. اللہ نے وعدے کے مطابق ابر ظاہر فرمایا، ایسے کھٹا ٹوپ ابر، ایک کے اوپر ایک بادل چھا گئے. کبھی ایسے ابر نہیں چھائے تھے پانی کے. سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے بہت ہی جلال کے ساتھ آسمان کو حکم دے دیا، اے آسمان تیرا پانی تو برسا دے. زمین کو بھی حکم آئے زمین تیرے چشمے تو جاری کر دیں. تو ادھر زمین سے چشمے جاری ہو گئے، ادھر آسمان سے طوفانی برسات شروع ہوا. ایسا طوفانی برسات تھا کہ یہ گھٹا ٹوپ سخت ترین بادلوں کو دیکھ کر انتہائی سیاہ بادل تہبتے چھا گئے ہیں. اس کو دیکھ کر ہی قوم والے سمجھ گئے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جو کہہ رہے تھے وہ ہونے والا ہے. اس لیے لوگ سب دوڑتے ہوئے پوری قوم پہاڑوں کی بلندیوں پہ چلے گئے. اتنا طوفان آئے گا تو وہاں سلامت ہے.
لیکن اللہ نے جو پانی نازل فرمایا ایسا طوفانی تھا، زمین بھی پانی جاری کر، کبھی اللہ نے ایسا طوفان زمین پہ ظاہر کیا نہ قیامت تک کبھی ظاہر کرے گا، وہ طوفان تھا۔ اب پانی زمین سے بھی نکل رہے، پورے چشمے جاری ہو گئے، آسمان سے بھی پانی بے پناہ برس رہا ہے۔ اب پانی بڑھتے بڑھتے جو اونچا ہوتے چلے جا رہا ہے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ پہاڑوں کی بلندیوں پر ہم امن میں رہیں گے، پہاڑوں کی بلندیوں تک پانی پہنچ گیا، اس کی جو موجیں آ رہی تھی پہاڑوں کی بلندیوں سے ٹکراتے ہوئے وہاں رہنے والوں کو بھی ڈبا دیا اونچائی پر سے۔ اب زمین پر کوئی باقی نہیں رہا۔ حد یہ ہے کہ خود اللہ نے اس طوفان میں اپنا کعبہ بھی اٹھا لیا۔ یہ طوفان ہے، سارے انسان ختم ہو گئے، سارے جانور ختم ہو گئے، سارے پرندے ختم ہو گئے، کون بچے؟ صرف وہ کشتی والے بچے۔ پانی بڑھتے جا رہا تو کشتی بھی اوپر ہوتی چلی جا رہی، پہاڑوں کے اوپر تک پانی گیا، کشتی بھی بلندیوں تک پہنچ گئی، سب ڈوب رہے ہیں، کشتی سلامت ہے۔ اللہ کے نبی اس میں رونا خفروز ہے، جو نبی کا دامن پکڑ لے وہ کبھی ہلاک نہیں۔ اب وہ پہاڑی، وہ پہاڑ کے اوپر تک کشتی چلے گئی، سب ختم ہو گئے۔ اب طوفان تھا ہی سب کو مار ڈالنے کے لیے، اب ختم ہو گئے۔ پھر اللہ کا حکم، پانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی بھی پہاڑ کے نیچے آ گئی سلامتی سے۔ اب کون بچے؟ صرف جو کشتی میں بیٹھے وہ بچے، جتنے باہر تھے سب ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کرام کی مثال اسی کشتی سے دے کے بتا رہے ہیں۔ میرے اہل بیت کرام کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچا، جو بیٹھنے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ مطلب کیا؟ جو اہل بیت کی محبت و ادب پانے میں کامیاب ہو گیا وہ بچ گیا، جو اہل بیت کرام کی محبت اور ادب سے محروم رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں کامیابی کے لیے، نجات کے لیے اہل بیت کرام حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شہزادگان، خاندان والوں کے محبت و ادب کو اس مثال میں نجات و کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم بھی ہے، اللہ نے ہر مومن کے قلب میں اہل بیت نبی کا ادب رکھا ہے، تعظیم سے ان کے دل جگمگا رہے ہیں، بلکہ ان کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اہل بیت کا نام سنے، امام حسین رضی اللہ کا نام سنے، سب جمع ہو گئے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نوازش ہے، اللہ نے کرم بھی کیا، اہل بیت کرام کو اونچے مقامات دیا۔ یہ ان کے مقامات ہیں، ہمارے سینوں میں ان کے محبت و ادب کے چراغ منور کیا، یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ بہرحال پیارے نبی نے بتا دیا، ادب محبت اہل بیت کا لازم ہے، اور چونکہ یہ ہمارے نبی کے خاندان والے، نبی کے گھر والے، اور انسانی فطرت بھی ہے، انسانی مزاج بھی ہے، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے ان سے تعلق رکھنے والوں سے بھی ایٹومیٹک محبت ہو جاتی ہے۔ فطری بات ہے نا، ہم کو اپنے ایک دوست سے محبت ہے تو دوست کی اولاد سے بھی محبت ہوگی، دوست کے خاندان والوں سے بھی محبت ہوگی، فطرت ہے انسان۔ اب ہم جا رہے ہیں، ایک دوست کا بیٹا مل گیا راستے میں تو اس کو کیا کرتے؟ محبت سے گود میں اٹھا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہو سکا تو کسی دکان میں لے جا کے کچھ دلا کے، اور ہو سکا گھر قریب ہے تو قریب پہنچا کے بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ ایک مثال دوں، ابھی ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا شخص، پیار کیا،
دکان میں لے گیا, کوئی چیز دلا کے لا کے چھوڑا, اور ذرا آگے بڑھا تو اور ایک بچہ ملا, وہاں بچہ کھیل رہا, دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا. اسے بچے کیا میاں یہ کیا ہے؟ ابھی اسی طرح کا بچہ ملا تو تم نے پیار کیا, اور ایک بچہ ملا تو انجان مار کے چلے گئے, ایسا کیوں؟ تو بولے گا تمہیں نہیں معلوم ہے میں جس بچے سے پیار کیا وہ میرے دوست کا بچہ ہے, اس لیے کیا. آدمی دوست سے تعلق رکھنے والا بھی کرتا ہے. تو ہم کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھرانے سے بھی محبت ہوتی ہے, فطری بات ہے نا, خاندان سے محبت ہوتی ہے. ارے دیکھ لو آپ اپنے کو استاد محترم, ان کے خاندان والوں کا اکرام کرتے, میرے استاد کے گھرانے والے پیر ہے, پیر سے محبت, ان کے خاندان والوں سے کرتے نہیں کرتے, کیوں؟ میرے پیر کے گھرانے والے. ایک فطرت ہے بھائی, جہاں ہم کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے خاندان سے محبت ہوتی ہے. تو ماں باپ سے بڑھ کر مقام, پیروں سے بڑھ کر مقام, سارے جہاں کے مقربین سے بڑھ کر مقام, سب سے بڑا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے حبیب کی ہے ہمارے خلق میں. جیسا درجہ ویسی محبت, جیسا اونچا مقام پیارے نبی کا کوئی مثل ہے کائنات مخلوق میں, اللہ کے بندوں میں اللہ کے. وہ تو اللہ خالق ہے, وہ تو معبود ہے, اس کا تو کوئی دوسرا ہے نا شریک ہے. اس کے بندوں میں, اس کی مخلوق میں کوئی حبیب کا مثل نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا. آپ کا مقام سب کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ ہے, جن کی عظمتوں کو بڑے بڑے اولیاء کرام نے بھی کہا نہیں سمجھ سکتے. اب جیسے مقام ہے ویسی محبت ہے ہمارے سینے, بلکہ ہونا بھی چاہیے. ایمان کا کمال بھی یہی ہے, تقاضا ایمان بھی ہے, اپنے نبی سے محبت ہو, پھر کائنات میں سب سے بڑھ کر ہو. بتا دیتا ہوں آپ کو, حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے قلب میں میری محبت اپنے والد سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, سارے جہاں والوں سے بڑھ کر نہ ہو, اس وقت تک کمال ایمان نہیں پاتا. پیارے نبی خود فرما رہے ہیں میری محبت اب خاندان ماں باپ سے بھی بڑھ کر, اولاد سے بھی بڑھ کر, سارے جہاں والوں سے بڑھ کر ہو تو وہ ایمان کامل رکھتا, ورنہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم, تو سمجھئے ہم باپ سے محبت کرتے تو باپ کے تعلق والوں سے کٹ نہیں سکتے, تو باپ سے زیادہ محبت کائنات میں سب سے زیادہ جس کی محبت ہے ان سے تعلق والوں سے جدا کیسے رہ سکتے. فطرت بتا رہا ہوں میں, انسانی مزاج یہ ہے. یہ میرے نبی کے گھرانے والے, یہ میرے نبی کے خاندان والے ہیں. فطری طور پر, پیدائشی طور پر اللہ نے مومن میں یہ بات رکھا ہے اپنے نبی کے خاندان سے محبت ہو. تو معزز صاحبان کرام, اسی لیے اللہ کا کرم ہے, سارے جہاں میں مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک مومن محبت کرتے ہیں. اہل بیت کرام کا نام سنتے ہیں تو ادب سے سر خم کر لیتے, ان کا ذکر ہوتا ہے تو کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں. ہم اپنے نبی کے خاندان کا ذکر سنیں گے, یہ محبت ہے کھینچ کر لاتی ہے, اور وہ نجات کے لیے ضروری بھی ہے, کامیابی کے لیے. بھی میں نے کہا نا, جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا, جو باہر رہے گا ڈوب کے ہلاک ہو گیا. ایسی جو محبت ادب کو اپنا لیا بچ گیا, جو محبت ادب سے محروم رہا ہلاک ہو گیا.
یہ کھلی بات ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہی خوبیوں کے تاکہ ہم ہی اعلیٰ مقام پائے، کیوں؟ اللہ پاک اہل بیت کو بڑا گھرانہ دیا، نبی کا خاندان دیا ہے، ہم ادب کریں بھی تو وہ بڑے ہیں، ادب نہیں کریں بھی تو وہ بڑے ہیں، پکی بات ہے۔ لیکن ادب کرنے سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم اونچے مقام والے ہو جاتے ہیں، اس کا بھی معاملہ۔ اللہ کے جتنے بھی محبوب ہیں وہ تو محبوب ہیں، اللہ نے اونچے مقام دیا ہے، ہم ادب کرو محبت کرو تو بھی بڑے ہیں، نہیں کرو تو بھی بڑے ہیں، لیکن اللہ کے جب محبوبوں کے ادب کی توفیق ہوتی ہے تو ادب کرنے والا بڑا ہو جاتا ہے، فطری بات بتا رہا ہوں میں، یہ فائدہ ہمارا، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے بتایا، ادبوا اولادکم بثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ پہلی بات، حب نبیکم، تمہارے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور نبی کے اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ، وعلموا القرآن، پھر قرآن سکھاؤ، باقی جتنے بھی احکام ہیں قرآن میں آ جائیں گے۔ 3 باتیں بتائیں، تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو بچپن سے، نبی کے خاندان والوں کی محبت سکھاؤ، اور قرآن سکھاؤ۔ بات بتا، میں پہلے ہی کہہ دیا نا، اس لیے نہیں ہے کہ نبی اپنے خاندان کی محبت، ایسا نہیں ہے، نبی چاہتے محبت کرنے والا اونچے مقام پالے، کیونکہ اللہ تعالی اپنے نبی کے چاہنے والے اور ان کے حال کے چاہنے والے، ایسے جتنے اللہ کے محبوب بندے ان کے چاہنے والے کو اپنے پاس بڑے مقامات رکھا ہے، اونچے مقامات رکھا ہے۔ اور بہرحال معزز سامعین کرام، اب میں آپ کے بارے میں اہل بیت کرام کے بارے میں آیت ربانی بھی پڑھ دیتا ہوں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شعر ہے عربی میں، اس کا اردو میں مستبصر کر رہا ہے، اہل بیت کرام تمہاری محبت فرض ہے، اور قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری محبت، بولے اے اہل بیت نبی تمہاری محبت فرض ہے، اور اللہ نے تمہاری محبت کو نازل کیا ہے، یہ فرمائے تو اشارہ ہے قرآن کی آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب تم فرما دو، اے لوگو میں تم کو جو پیغام حق پہنچا رہا ہوں اس کا میں کوئی بدل نہیں چاہتا تمہارے سے، میں صرف اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے نبی اعلان کرو، مجھے پیغام کا کوئی بدل نہیں چاہیے، اہل بیت کی محبت چاہیے۔ ہوا کیا معلوم آپ کو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نجات کے لیے، ہدایت کے لیے، تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو، چند روزہ جو زندگی ہے اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی، وہی دنیا کی طرح ختم ہو جانے والی نہیں ہے، مصیبت آئے تو موت آتے ختم، عیش ہے تو موت آتے عیش بھی ختم، ویسا نہیں ہے آخرت کا معاملہ، وہاں کا ڈینجر معاملہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہو تو ہمیشہ کا چین ہے، ہمیشہ کی عذاب سے نجات ہے، برا خاتمہ ہو جائے، کفر پہ خاتمہ ہو جائے، ہمیشہ کی نعمتوں سے محرومی ہے، ہمیشہ کے دہکتے آگ کے شعلے ہے، کبھی بھی نجات کا رستہ ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو اس کا احساس ہوا، اس بات کا خیال آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو ایمان کی دولت ملی، ہدایت نصیب ہوا، اگر آقا ہم میں رونق افروز نہیں ہوتے، آپ کی پاکیزہ تعلیمات نہ ہوتی تو مر جاتے، ہم کیسے بھی زندگی گزار لیتے، مر جاتے،
کفر پہ تھے، کفر پہ خاتمہ ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے، وہاں بچ کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جنت کی نعمتوں سے تو محرومی ہے ہی، چلو بھائی جنت گئی تو گئی، کہیں پہاڑیوں میں جنگلوں میں زندگی گزارنے ہوئے نہیں، آگ کے شعلوں میں زندگی گزارنا۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تعلیمات کی برکت سے ہم ہمیشہ کے دوزخ کے عذاب سے بچ گئے ایمان کی دولت پا کر، اور ہمیشہ کی نعمتوں کے مستحق بن گئے۔ یہ صرف حبیب پاک کی برکت ہے۔ آقا نے کتنے تکالیف سہ کر ہم کو ہدایت کی منزلوں تک پہنچایا، کیا آپ پیغام پہنچاتے لوگ سینے سے لگا لیے؟ آپ مختلف طریقوں سے تکلیفیں پہنچائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پاس جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہے اتنی بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ انبیاء سب سے بڑے مصیبتوں کے ذریعے آزمائے گئے، ان انبیاء میں بھی سب سے بڑھ کے مصیبت مجھے آئی ہے بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب میں ہے حق کا پیغام پہنچانے کا معاملہ، عرب وہاں کا علاقہ ایسا ہے، اتنے سخت مزاج لوگ وہاں کے تھے، پیارے نبی کی تعلیمات نے انقلاب پیدا کیا، مگر پہلے کیا حال تھا؟ انتہائی سخت مزاج، ذری ذری بات پر لڑائی کرنا ان کا مزاج تھا۔ دادا کی لڑائی پوترے لڑا کرتے تھے، دیکھ تیرے دادا سے لڑائی ہوئی تھی، وہ اب ہم سے تیرے سے ہوگی، یہ تھا ماحول جنگ کا، سخت ترین ذری بات پر لڑائی۔ اور پھر اپنے عقیدے سے اتنی محبت، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ مال لٹانے سے درغی نہیں کرتے تھے، وہ اولاد خاندان کو لٹانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اپنے آپ کو ختم کرنے سے بھی۔ تو ایسی لڑنے والی جمع قوم، سخت مزاج، عقیدے پہ سخت، سب کچھ لٹا دیں گے مگر عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، ایسوں کے سامنے اللہ کہہ رہا حبیب تم میرا حق کا پیغام پہنچاؤ، تو یوں ہی مان لے یہ قوم۔ اب آپ کے خلاف کیا کیا بے ادبیاں ہوئے، ظلم ہوا، سب آپ نے برداشت کیا ہے، ہر مصیبت کو کلیجے سے لگایا، ایسی مشکلات، پہاڑوں پہ اگر وہ مصیبتیں آتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن پیارے نبی کا قلب اطہر تھا، بڑی بڑی مصیبتوں کو سنبھالتے ہوئے بھی صبر کرتے رہے، آخر امت کو ہدایت کی طرف لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تھوڑے تھوڑے لوگ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتے رہے، جو بھی آپ کے دامن سے وابستہ ان پہ بھی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے۔ آخر حجت الوداع کا موقع تھا، اب اس کے بعد کوئی حج نہیں فرما اپنے، بعد میں وصال شریف ہوا ہے آپ کا، تو اس وقت جب خطاب فرما رہے تھے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، 40 سال تک تو کوئی پیغام نہیں پہنچا، صرف 23 سال رہ گئے 63 میں، صرف 23 سال کے اندر جو آپ نے کوشش ایسے ماحول میں 1,24,000 کا مجموعہ، تو اب صحابہ کرام سمجھتے ہیں اتنی مصائب کو برداشت کیا آقا نے ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اتنے گستاخیاں بے ادبیاں سنتے رہے آقا، قرآن میں خود آیا ہے کیا کیا بے ادبیاں کیے گئے، خود اللہ نے حبیب کی طرف سے جواب دیا، کیا کیا مشکلات ڈھائے گئے۔ تو اب صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کا بدل یہی ہے، کچھ ہدیہ جمع کر کے حبیب کی خدمت میں پیش کریں، ہم کچھ آقا کی خدمت تو کر نہیں سکتے، تھوڑا سا نذرانہ جمع کر کے اتنا پیش کر دیں گے۔ سوچ کے پلان بنایا، ادھر آیت ربانی اتری، اے حبیب فرما دو اے لوگوں میرے پیغام پہنچانے پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں صرف اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے اے حبیب فرما دو، اتنا پیغام پہنچائے، اتنے تکالیف آپ نے برداشت کر کے، جن کی زندگیاں ابد الآباد کے لیے تباہ ہو جاتی تھی، حبیب پاک کے قدموں کی برکت سے تم نجات پائے، ہدایت کا راستہ حاصل کیا، اتنا بڑا کام کیا، سب تکالیف برداشت کر کے بچایا۔
یہ کہتے ہم تو خدمت کچھ کر نہیں سکتے، اظہار عقیدت کے لیے کچھ نظر آنا تو یہ حکم ہوا، میں نیا اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں، میں آپ سے چھپا دینا نہیں چاہتا، بات سچی ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا مطلب میں تم سے اپنے اپنے خاندان کی محبت چاہتا ہوں، کیونکہ صلہ رحمی خاندان سے محبت کرنا یہ بھی شریعت کا ہے، قانون ہے، یہ بھی بات کہی گئی، لیکن جمہور زیادہ علماء نے یہاں نبی کے گھرانے والوں کا ذکر کیا، میں تم سے میرے خاندان والوں کی، یہ اللہ نے خود حکم دیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی اولاد کو میرا بھی ادب سکھاؤ، میری محبت بھی سکھاؤ، میرے آل کی بھی محبت سکھاؤ، اور قرآن بھی سکھاؤ۔ باقی تمام جتنے احکامات ہیں سب قرآن میں مل جائیں گے، اس میں سب ماں باپ کا اکرام بھی ملے گا، بڑوں کی عزت بھی ملے گی، چھوٹوں پہ شفقت بھی ملے گی، حسن سلوک، آداب، اخلاق سب قرآن میں باقی کا موجود ہے، باقی مل جائے گا۔ اور اس کو اہمیت دیتے ہوئے الگ سے ذکر کیا، پھر باقی پورا قرآن کو سیکھنے کے پیارے نبی نے نصیحت فرمائی۔ اب معزز سامعین کرام، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے اہل بیت سے محبت چاہیے، پیارے نبی اسی آیت کی وجہ سے درس دے رہے محبت اہل بیت سے سکھاؤ۔ اس لیے ابھی ہمارے علماء کرام نے حدیث شریف بھی سنا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ رات کا ٹائم تھا، حبیب پاک کی بارگاہ میں حاضر، وہ پیارے نبی کو جب موقع ملے پہنچ جاتے تھے۔ اب اللہ کے حبیب ملے تو کون چھوڑیں گا بھائی، ہم چاہتے نا ہمیں زندگی میں خواب میں ایک دیدار، ایک خواب میں ایک سیکنڈ کے لیے دیدار ہو تو زندگی بھر جھومتے رہتے ہیں، ان کو اللہ نے سر کی آنکھ سے دیدار نصیب کیا تو کب چھوڑیں گے بولو، جب موقع ملتا پہنچتے آئے ہوئے ہیں، مگر اوپر سے چادر ہے، کیا اٹھائے سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر کوئی اٹھائے ہوئے دکھ رہا چادر کے اندر سے، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے اندر آپ کے گود میں، کیا تو آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو دیکھا حسنین کریمین آپ کے گود میں، ایک میں امام حسن نے، پیارے نبی اپنے نواسوں سے کیسی پیاری محبت کریں، شام کا ٹائم ہے، رات ہونے جا رہی، گود میں لیے ہوئے حسنین کریمین، اور فرما رہے اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ آقا نے ان کو اپنے بھی بیٹے کہا، اپنی بیٹی کے بھی بیٹے کہا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، اور فرمایا اللہم انی، ابھی سن لینا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان سے محبت کریں ان سے بھی تو محبت فرما۔ تو میں نے پہلے کہا نا، ان سے محبت کا فائدہ محبت کرنے والوں کے لیے، جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، یہ اللہ کی سعادت ہے ہمارے اوپر، محبت کی توفیق دیا انشاءاللہ، پیارے نبی کی دعاؤں کی برکت سے ہم بھی محبوب ہو جائیں، حبیب کے نواسوں کو چاہتے چاہتے ہم بھی محبوب کیونکہ پیارے نبی کی دعا ہے ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اس میں محبت کی کئی آیات، ادب، احترام، تعظیم سب ہمارے لیے لازم ہے۔ معزز سامعین کرام، میں شارفام انداز میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور کئی طریقے سے اللہ نے اہل بیت کرام کی شان بتائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ دیکھو، اے اہل بیت نبی، اللہ یہی چاہتا ہے تم سے گندگیوں کو دور کرے اور تمہیں خوب ستھرا کرے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کے اعمال اچھے ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کی عبادتیں ریاضتیں اچھی ہوں، اللہ چاہتا ہے ان کے عقیدے اچھے ہوں، اللہ خود چاہتا ہے ہر قسم کی گندگی دور، ظاہری گندگی، باطنی، روحانی، سب اللہ پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے کہا ہے کیونکہ اللہ کا ارادہ اہل بیت کرام کے ساتھ ہے، وہ جو ڈائریکٹ نواسے ہیں ان کے تو نام لے لے کی عظمتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کی نسل جو قیامت تک ہے ان پہ بھی نبی کی خاندان والے ہونے کی وجہ سے اس شرف ہے کہ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا
اللہ پاک کسی سید کو برا خاتمہ ہونے نہیں دے گا، کیونکہ نبی کا کہا مرنے سے پہلے اگر کچھ ہے بھی تو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو ڈائریکٹ کی بات نہیں کروں، قیامت تک ہونے والی بس بزرگوں نے، کیونکہ اللہ فرما رہا پاک کر دینا چاہتا، اللہ خوب صاف ستھرا رکھنا چاہتا، اس لیے یہ بات ہے. اب معزز سامنے کرام ہے آپ کے سامنے سیدنا امام حسین رضی کر، کیونکہ 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، صرف کس لیے؟ دین پاک کی حفاظت کے لیے ہوئی، امت کی حفاظت کے لیے ہوئی ہے. اس کی خاطر آپ نے اپنی جان قربان کر دیا، اپنی خاندان کو قربان کر دیا، اپنے غلاموں کی قربانی دیا آپ نے. اس لیے خصوصاً محرم الحرام کے مہینے میں واقع کربلا بھی سنایا جاتا ہے. تو میں زیادہ ٹائم لیے بغیر میں شارٹ فارم انداز میں مختصر واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی پیدائش 5 شعبان کو 4 ہجری میں ہوئی ہے. پیارے نبی کے مدینہ ہجرت کر کے 4 سال ہوئے. شعبان کی 5 تاریخ تھی، 4 ہجری میں ہوئی ہے. اب آپ جانتے ہیں آپ کی ابتدائی زندگی کہاں ہوئی ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے گود میں ہوئی ہے. کون ہے؟ حبیب کی لاڈلی شہزادی ہے، پیارے نبی سے تربیت پانے والی شہزادی ہے، جن کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. اب یہ سرداری کوئی معمولی سرداری نہیں ہے بھائی، جنت کے تمام عورتوں کی سردار ہے تو جنت ختم ہونے والی نہیں ہے، تو جنتی بھی ختم ہونے والے نہیں ہے، تو پھر جنتیوں کی سرداری بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی سردار ہیں آپ. اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا. تب حسنین کریمین کی تربیت تمام جنتی عورتوں کے سردار کے گود میں ہو رہی ہے، اور فطری بات ہے آدمی جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا بنتا ہے. اس لیے بزرگوں نے نصیحت کیا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت میں رہو اچھے ہوں گے، بروں کی صحبت میں رہو برے ہوں گے. اس لیے بزرگوں نے بھی خود حبیب نے فرمایا صحبت کا فائدہ بتاتے ہوئے، اچھی صحبت کا فائدہ بری صحبت کا نقصان کیا ہے، مثال دے کر سمجھایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی صحبت میں رہنے والے کی مثال عطر بیچنے والے کی صحبت میں بیٹھنے والے کی طرح ہے، برے کی صحبت میں رہنے والے کی مثال بھٹی دھنکنے والے کی صحبت میں بیٹھنے والے کی طرح ہے. جب کوئی عطر بیچنے والے کی صحبت میں بیٹھے گا تو عطر فروش کیا کرے گا؟ عطر پیش کرے گا. وہ نہیں پیارے نے بھی فرما رہے سو بات میں اردو میں عرض کروں گا، وہ نہیں پیش کرے گا تو وہ نہیں پیش کرے گا تو کم سے کم یہ خریدے گا، بیٹھنے والا خریدے گا عطر کو، نہ وہ پیش کرے نہ یہ خریدے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتنا تو ہوگا کہ اس کی عطر کی شیشیوں سے جو ہوا مس ہو کر ہوا میں جو خوشبو آتی ہے وہ خوشبو تو پائے گا بنے. مطلب اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، زیادہ نہیں بھی پا سکا تو تھوڑا تو فائدہ ہوگا، یہ مطلب ہے. اور بروں کی صحبت کی مثال دے رہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے بھٹی دھنکنے والے کی طرح. پہلے وہ روٹیاں بنانے کے بھٹیاں ہوتے نہیں، وہ چمڑے ہوتے نا بکرے کے، اس سے بناتے تو پھکنا ہوگا، اس سے ہوا مارتے تو زوردار ہوا لگ کے آگ تیز ہوتی تھی، چنگاریاں اڑ کے باہر آ جاتے تھے.
تو وہ ہوتی تھی پہلے ہوا، پہلے زمانے کی بات ہے. تو بھٹی دھنکنے والا جو آگ لگاتا ہے نا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اس کی صحبت میں رہے گا تو بھٹی کی چنگاریاں اڑ کے اس کے کپڑوں کو جلا دیں گی. نہیں بھی جلائی چنگاری نہیں بھی اڑی تو کم سے کم بدبودار دھواں تو اس کی ناک میں جائے گا. تو کہہ رہے بروں کی صحبت میں رہنے سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا تو تھوڑا تو ہوگا. اس لیے بزرگان دین کہہ رہے اچھوں کی صحبت میں رہو، بروں سے بچو. کیوں؟ اس کا اثر ہوتا ہے. پیارے نبی کہہ رہے اچھوں کی صحبت میں رہو، بروں کی صحبت میں نہیں رہو، کیونکہ بروں کی صحبت کا غلط اثر پڑتا ہے اچھوں کی. اور اللہ بھی کہتا کونوا مع الصادقین، تم اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ وہ جیسے تم بھی ویسے بنو گے. ایک ماں ہے، انہیں گانے گاتے بیٹھی تو بچہ سب سے پہلے بولنے لگا تو ماں کا سن کے گانے ہی گانے لگے. اور اگر ماں نعتیہ کلمات پڑھ رہی تو بچہ بھی نعتیہ کلمات ہی پڑھنے لگے گا. فطرت ہے بھائی. اذان کا ٹائم ہوا، نماز آ رہی، انہیں سو رہی تو انہیں بھی بچہ یہیں کھیلتے کودتے سوتے نظر آئے. ماں اگر جانماز بچھا کے نماز پڑھ رہی تو بچہ بازو نماز پڑھتے نظر آ گیا تو فطرت بات ہے. ہم نے دیکھا ہے جو ماں نماز نہیں پڑھتی اس کے بچے کو نہیں دیکھا کہ نماز پڑھتا ہو، چھوٹا بچہ ہو. اور جو ماں نماز پڑھتی تو ہم نے دیکھا ہے جانماز بچھاؤ، انہیں کھڑے رہتی نا بازو آ کے بچہ بھی کھڑے رہتا. ہم نے دیکھا وہ جھکتی ہے تو یہ بھی جھکتا ہے. صحبت کا اثر بڑھو. وہ سجدے میں گئے تو یہ بھی سجدے میں جانے دیکھتا. ابھی سجدہ آتا نہیں، ہم نے دیکھا پورا اوندھا ہی سو جاتا ہے وہ سجدے میں. یہ دیکھا صبح دیکھی ہوئی بات. تو جیسی صحبت ویسا اثر ہوگا. تو اب جن کو حبیب کی شہزادی جنتی عورتوں کے سردار کی صحبت بچپن سے ملے، ان کے اوصاف جلیلہ کا کیا عالم، ان کے عادات و اخلاق کریمہ کا کیا عالم ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ کیسے تربیت پائے ہیں ہم اندازہ. اور پھر ادھر امی جان ہے، ادھر ابا جان کا بھی کوئی جواب نہیں. وہ خلیفہ رسول اللہ ہے، وہ حیدر کرار ہے. کسی بھی غزوے میں سرائے میں گئے کبھی کوئی دشمن آپ پہ حملہ نہیں کر سکا. شہید بھی کیا ہے ظالم خارجی نے تو غفلت سے پیچھے سے آ کے حملہ کیا. سوئے وہ جب آپ نماز کو جا رہے تھے فجر کے ٹائم، سامنے جو دشمن کبھی آپ پہ غالب نہیں ہو سکا. ہر جگہ آپ ہی غالب رہے. اسد اللہ الغالب خطبے میں پڑھتے دیکھو، اللہ کا غالب آ جانے والا شعر بولتے علی رضی اللہ عنہ کو خطبے میں. خطبہ کرام فاتح خیبر، پیارے نبی نے فرمایا کل کے دن جھنڈا میں ان کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ جن کے ہاتھ پر خیبر کا خلافت اور کامیابی عطا کرے گا. اللہ اور رسول سے یہ محبت کرتے ہیں، اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں. تو دوسرے دن کنہیں یہ سیدنا علی مرتضی حیدر کرار نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. تو فاتح خیبر جن کے ابا جان ہے، اللہ کے عظمت والے رسول حبیب کے چچا کے لاڈلے بیٹے ہیں سیدنا علی. یہ صحبت ہے ان کی حسنین کریمین صحبت بتا. پھر نانا جان کے پاس آپ کی زندگی کے قیمتی لمحات گزرے ہیں. نبیوں کے سلطان کی صحبت جن کو مل گئی ہو، صبح و شام حبیب پاک کے نظر کرم میں جو ہوتے ہو، اب ان کی شان اوصاف کمالات کا کون اندازہ کر سکتا ہے. یہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ ہے جن کو بچپن سے ہی اللہ نے بے مثل ہستیاں عطا فرمائی ہے، ان کی صحبت میں رہ کر تربیت پایا ہے. تو معزز سامعین کرام، اب میں واقعے کی طرف جا رہا ہوں. شہادت ہوئی کیوں، وجہ کیا ہوئی، شارٹ فارم انداز میں بتاتا ہوں. تو مجھے شارٹ فارم یہ بھی بولنا پڑے گا، اللہ نے زمین
پہ انسان کو بھیجا، زمین بنایا، انسان کو بھیجا یہاں، اور تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں رہنا ہے۔ ہمارے سردار کون ہوں گے؟ عورتوں کے، تمام مومن عورتوں کے سردار تو حبیب کی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا، اور تمام جوانان جنت کے سردار ہے یہی حسنین کریم ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، پیارے نبی فرماتے حسن حسین میرے دو نواسے تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ سردار ہیں، ہمیشہ انہی کی سیادت میں رہنا ہے۔ اور بات پوری کر دو، یہ ترمذی شریف میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیادت کا ذکر بھی ترمذی شریف میں پڑھا میں نے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ حسنین کریمین کی سیادت بھی اسی میں پڑھا ہے۔ اور دو ہستیوں کا آپ نے ذکر فرمایا، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر یہ دونوں تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہے، پیارے نبی نے فرمایا۔ یہ بھی ترمذی شریف میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کون کون سید ہوں گے بتا دیا، سردار کون ہوں گے جنت میں۔ یہ نوجوانان جنت کے سردار، یہ بوڑھوں کے سردار، یہ تمام عورتوں کی سردار، حبیب نے پورا فیصلہ فرمایا ہے۔ مگر ایک سائل حدیث وہ سنے تو میرے کو بولے وہاں کوئی بوڑھا ہی نہیں رہیں گا تو بوڑھوں کے سردار کیسے؟ بول کے بولے کون؟ جنت میں کوئی بوڑھے ہی نہیں رہیں گے تو پیارے نبی کہہ رہے جنت کی بوڑھوں کے سردار، یہ بات عقل میں نہیں آ رہی۔ بولے میں بولا بھائی پیارے نبی کا کلام انتہائی بلیغ ہے، بلیغ کلام، قرآن شعب میں بلیغ فصیح کلام، اس کے بعد مصطفیٰ کا کلام شعب میں فصیح بلیغ کلام۔ اس میں کیا ہے معلوم؟ کبھی کلام قرآن میں بھی اسی انداز کا، حدیث میں بھی کئی جگہ کیا ہوتا ہے، کئی وقت کیا ہوتا ہے، کبھی گزرے ہوئے حالات کا ذکر کیا جاتا ہے موجودہ حالات میں، کبھی آنے والے زندگی کا ذکر کیا جاتا ہے آنے والے کا پہلے میں۔ مطلب سمجھے؟ ایک مثال دیے تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ کسی کے والد کا انتقال ہوا، ماں بھی انتقال کر گئے، والد والدہ سب، تو بھی ذمہ دار جو بھی قریبی رشتہ دار ہے ان کے بارے میں قرآن حدیث کی نصیحت ہے کہ یہ یتیم کا جو مال ہوگا ابا امی کی وراثت میں ملنے والا، وہ دوسرے قریبی رشتہ دار ان کی مال کو رکھیں، حفاظت سے رکھیں، ہو سکے تو تجارت میں لگا کے اچھے کام میں اس میں ترقی دیکھیے، بڑھائیں مگر گھٹائیں نہیں۔ ہاں حفاظت کر رہے ہیں، غریب آدمی ہے حفاظت کرنے والا، تھوڑا بہت اس کا استعمال بھی کرنے کی اجازت ہے، حفاظت کرنے کی ذمہ دار، غریب ہے دولت مند ہے تو نہیں کرنا چاہیے بلکہ بھی نصیحت ہے۔ تو یتیم کے مال کو امانت سے رکھنا ہے، کب تک؟ وہ بالغ ہونے تک، بالغ ہو جانے کے بعد حوالے کر دینا ہے۔ بڑے ہو گئے، عقل آ گئی، اب وہ بچے کو معلوم بھلائی کس میں نقصان کس میں، بچہ اپنی مرضی سے مال خرچ کرے گا، نابالغ تک کم عمر تک اس کو نہیں معلوم فائدہ نقصان تباہ کر سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ بالغ ہونے کے بعد ہی میں دے دینا ہے مال۔ تو اب اللہ اس کو کیسے کلمات میں استعمال فرما رہا؟ وہ آت الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ کب دے دو؟ بالغ ہونے کے بعد۔ بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا، ایک بات سنیے، بالغ ہونے کے بعد آدمی یتیم نہیں بولتے، نابالغ ہے تو یتیم بولتے ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد مال دو بر اللہ، مگر لفظ یتیم کا استعمال کر رہا۔ تو اب سوال یہ ہے بالغ ہونے کے بعد یتیم ہی نہیں رہا تو اللہ یتیم کو مال دے دو کیوں بول رہا؟ تو اس لیے بول رہا اب تو یتیم نہیں ہے مگر اس سے پہلے جو یتیم تھا اس یتیمی کا ذکر اب کر رہا ہے۔ ایسے ہی جنت میں داخل ہوتے وقت کوئی بوڑھے نہیں ہے، جانے سے پہلے جو بڑی عمر ہو کر انتقال کر گئے پہلی عمر کے لحاظ سے اللہ کے نبی نے بوڑھے کہا ہے۔ سمجھے بات کو؟ جیسے اللہ نے یتیم بڑا ہونے کے باوجود بڑے ہونے سے پہلے کی یتیمی کا ذکر کیا، مصطفیٰ نے
बूढ़े जन्नत में गए जवान होकर, जन्नत में जाने से पहले जो इंतकाल के वक्त बूढ़े थे वो जिक्र करते हुए बूढ़े फरमाया है। समझिए ना बात, इसी को बलागत कहते हैं, इसी को बलागत है। खैर बहरहाल मैं चलते चलते इसलिए कह दिया कि ये वो हस्तियां हैं हसनैन करीमैन, जन्नती जवानों के सरदार का मतलब जन्नत खत्म नहीं होगी, जन्नती खत्म नहीं होंगे, उनकी सरदारी भी खत्म नहीं होगी, हमेशा के सुल्तान है। इसलिए हम कहते हैं ये वो बाद में हस्तियां हैं, आज भी वो हमारे सरदार हैं। हम कब्र में रहेंगे भी तो वो सरदार हैं, हम महशर में भी होंगे तो वो हमारे सरदार हैं, और जन्नत में जाएंगे तो उनकी सियादत तो आंखों से देखने को मिलेगी। अल्लाह ने वैसे शहंशाह बनाया, इसलिए बुजुर्गों ने क्या कहा, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, शाह है हुसैन बादशाह है हुसैन। तो मैंने कहा कोई सवाल कर सकता है, आप तो तख्तो ताज पे बैठे ही नहीं, इमाम हुसैन कहाँ बैठे जी, तख्त पे बैठे तो बादशाह बोलते ना, आप बैठे नहीं, शाह कैसा बोले। अल्लाह के मुखरबीन बंदों ने कहा शाह है आप बादशाह हैं, बोलो मैं आपको, ये उस बादशाह की बात नहीं की है। अल्लाह तख्त पे बिठाए, ताज सिर पे रखे तो बादशाह होता, कब तक रहता। रूह चल रही जब तक बादशाह, रूह निकल गई इधर से तख्त चले जाता, उधर से ताज चले जाता, इधर से लाखों फौज अपनी अपनी तरफ, खबर के पास कोई पूछने वाला नहीं। ये बादशाहत वो है पानी के बुड़बुड़े की तरह खत्म हो जाने वाली, इधर रूह निकली उधर सब तख्त ताज सब खत्म, फौज चाहने वाला इज्जत करने सब किधर। अब कई कई बादशाहों की हम खबरों को देखा है जी, वो शान है नहीं, किसी जमाने में क्या ठाट बात। ये है दुनिया की बादशाह, ये बादशाह की बात नहीं कर रहे जो दे और छीन ली जाए। अरे ये वो बादशाह थे अल्लाह ने जब से दिया अभी तक है, हमेशा बात ही रहेगी। ये वो बादशाह है हसनैन करीमैन, जन्नती बादशाह है, जहां की बादशाह छीनी नहीं जाएगी, जो दिया है अल्लाह हमेशा के लिए सुल्तान बना दिया। ये वो सल्तनत की बात हो रही है। शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन, दीन है हुसैन, दीन को बचाने वाले है हुसैन। दीन किस लिए है? अल्लाह कहता है, मैं भी बोला, इमाम शाफी ने फरमाते हैं, ऐ अहले बैते नबी तुम पर ईमान लाना फर्ज है। अल्लाह ने ये फर्जियत कुरान में उतारी है। अल्लाह कहता है कह दो हबीब मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूं। तो कुरान का हुक्म ही तो हमारा दीन है। कुरान ने नमाज का हुक्म दिया, नमाज हमारा दीन है। रोजे व ज़कात व हज का हुक्म दिया, वो दीन है। इसी तरह अहले बैते किराम की मोहब्बत और अदब का हुक्म दिया, तो ये मोहब्बत और अदब हमारा दीन हुआ। इसलिए कहा दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, दीन को बचाने वाले हुसैन है। वो कैसा करबला के मैदान की तरफ इशारा है। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया मगर अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, सच्ची बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। तो ये बुजुर्गों ने रबील ने शाद फरमाया है। तब वो करबला का वाक़ा उसी की तरफ है, हाथ नहीं देने की तरफ। गर्दन कटा दी मगर हाथ नहीं दिया, वो क्यों? क्या मैं अभी हो या करम। तो ये अल्लाह ने दुनिया को थोड़े दिन के लिए बनाया, उसको हमेशा के लिए बना, आने वाली जिंदगी। भाई आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को वहीं पैदा किया, पैदा करके यहाँ भेजा, यहाँ भेज के उनकी औलाद को यहाँ पैदा किया है बाद में। अरे भाई अल्लाह ताला यहाँ नहीं भेज के वहां भेज देता तो पूरे फितने फसाद से बच जाते ना हम लोग। दुनिया के फितने फसाद उठा पटक क्या क्या देखना पड़ रहा, ये सबसे बच जाते नहीं। थोड़ी सी जिंदगी यहाँ की दिया कहीं को अल्लाह, वहीं दे देता तो सब मामला सही हो जाता था। क्यों दिया? तो अल्लाह कहता मैंने इसलिए दिया, देखे कौन अच्छा काम करते हैं। जन्नत में पैदा करते तो कहीं भी मुकाम दे देता था अल्लाह। अब यहाँ पैदा किया, जो जितना बड़ा काम करके आगा उसको उतना बड़ा मर्तबा मिलेगा।
یہی ہے آزمائش. تو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. تو آزمائش کے کیا حکم دے کے آزمائش معلوم ہونا نا جی. اب اللہ کسی کے دل میں بات ڈالے تو کسی کا دل ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کلام سنبھال سکے. اللہ نے کہا ہے حبیب میرا قرآن میں پہاڑ پہ بھی اتارتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ. یعنی میرے جلال کو نہیں تاب لا سکتا. عاجزی کرتا ہوا میرے جلال کے سامنے پاش پاش ہو جاتا پہاڑ. تو پہاڑ جیسی مضبوط شے بھی حبیب میرے کلام کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے تو اب ہمارے نازک دل کہاں سنبھال لیتے. ذرا خون میں مسٹیک ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہارٹ فیلر ہوتے رہتے نا جی. اور وہ کہاں برداشت کرتے ہو جلال والا کلام جو پہاڑ نہیں سنبھال سکتا. اس لیے اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا ہے. انبیاء پہ کلام اتار کے ان کے ذریعے بندوں کو پہنچانے کا حکم دیا کیونکہ ان کے دل اعلیٰ کیے, ان کی روح اعلیٰ کی. اللہ نے ان کی طاقتیں روحانی پاور بہت زیادہ دیا ہے تو ان کے ذریعے امت کو پہنچاتے رہا پیغام اللہ نے. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے. اب آپ کے بعد کوئی نئے نبی پیدا ہونے والے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ قیامت کے قریب کی بات ہے. وہ بھی کوئی نئے نبی نہیں, پیارے نبی سے پہلے انجیل کا درس دے چکے سو ہے, کوئی نئے نبی نہیں. پیارے نبی آخری نبی, اب کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا. البتہ پیارے نبی والے جھوٹے دعوے کرنے والے پیدا ہوں گے. علم غیب ہے ان کا, جو بولے ویسا ہوتا بھی چلے آ رہا. وہ بھی 30 یا 33 کا لفظ بھی بتا, اتنے جھوٹے دعوے کرنے والے کریں گے بھی بولے, کتنے کریں گے تعداد بھی بتا دیا. اپنے کچھ چکروں میں نہیں جانا ان لوگوں کی ان لوگوں کی. ارے ان کے باتوں میں آنا آسان ہے, مرنے کے بعد جھوٹے پڑتے رہتے, بچ کے بھاگنا مشکل ہے جی. اپنے آپ کی فکر کرو, اپنے خاندان کی فکر کرو. بس اللہ نے بڑی جماعت دیا ہے, اس میں ہماری جماعت میں اولیاء ہے, ابدال ہے, اختاب ہے, اوات ہے, محدثین ہے, مفسرین ہے, فقہاء ہے, سارے اہل بیت یہاں ہے, سارے صحابہ یہاں ہے, خلفاء راشدین سب ہمارے پاس. کمی کیا ہے بولو, ادھر ادھر کہیں کو ہٹک لیتے پھرتے نہیں. وہ ہے الحمدللہ, کمی کچھ نہیں ہے. پاکیزہ علم ہے, بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے ساتھ, مفسرین, فقہاء, اولیاء, ابدال, اختاب, اغواث, افراد سب ہمارے ساتھ. یہ جتنے بدر کے اولیاء سب ہمارے ساتھ. دکن کے تاجدار ہمارے ساتھ, ہندوستان کے ولیوں کے سردار ہمارے ساتھ ہیں, اولیاء اللہ کے امام و سلطان غوث پاک ہمارے سب ہمارے ساتھ. کمی کیا ہے بھائی, ادھر ادھر جا کے بھٹکو نکو. بھٹکنا آسان ہے, مرنے کے بعد اللہ پکڑ کرے گا تو بچ کے بھاگنا مشکل ہے. اپنے آپ پہ رام کرو, کسی کا کچھ نہیں جاتا, اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. اتنی فکر. ایک بات بولوں, کوئی بھی ہو کسی نہ کسی کی بے ادبی سکھاتے رہتا. اہل سنت بولتے کسی کی نہیں, ہر نیک بندے کا ادب چاہیے. حتیٰ کہ ایک مومن گناہگار بھی ہے, ادب کرو. سب کچھ ہوں گا مگر تمہارے رب کا, تمہارے نبی کا وفادار ہے. یہ بھی ادب ہے. یہاں پر ادب کی بات ہے. ادب والوں کی صحبت میں رہو, باادب ہو جائیں گے. بے ادبی اپن جیسی صحبت ویسا ہو جائے گا نا بھائی. خیر بہرحال معزز صاحب کرام, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں پیارے نبی آخری نبی, اور اس کے بعد کسی کو اب نبی نہیں مانیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے مان چکے ہیں, وہی آئیں گے قیامت کے قریب. وہ بھی آئیں گے تو انجیل کا درس نہیں دیں گے جو ان پہ اللہ کتاب اتارا تھا, وہ بھی قرآن پر چلیں گے, امت کو بھی قرآن کے احکام پر چلائیں گے. وہ حبیب کی امت بن کر تشریف لائے. نبی تو رہیں گے مگر کام امتی کا کریں گے. سمجھ رہے بات کو. تو اب حبیب کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والے نہیں ہیں. تو پھر پیارے نبی کا کلام کا جو پیغام ہے, آزاد چھوڑ دیے تو آدمی جدھر بولے نہیں جاتا جی. اب ان کو سمجھانے کے لیے, لے کے چلنے کے لیے حفاظت کرنے والے چاہیے. اس لیے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا. حبیب پاک کے وصال شریف کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو اس لیے خلیفہ بنایا تاکہ آپ کے نگرانی میں عقیدے کا معاملہ, ایمان کا معاملہ, ملک کا معاملہ سبھی اچھا چلتے رہے. آپ کے وصال کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم کو, آپ کے انتقال کے بعد سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ, آپ کے بعد پھر سیدنا علی مرتضی حیدر کرار, آپ کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا حق کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا نا بھائی, تم ہی چلا لو بولے. اب وہ لمبے باتوں میں مت جاؤ, بہرحال دے دیے. کیوں دیے؟ حق ان کا ہے, دیے کیوں؟ حق میرا ہے مگر کریں گے یہ وہ جو میں کرنے والا ہوں.
میں بھی دین بچانے والا ہوں، امت بچانے والا، یہ بھی وہی کام کریں گے۔ اس لیے نہ دین کا خطرہ تھا نہ امت کا خطرہ تھا، اس لیے حوالے کیا۔ اگر دین و امت کا خطرہ ہوتے تو جان کٹا دیتے، مگر ہاتھ کو لگنے نہیں دیتے۔ یہاں یزید کا معاملہ الگ ہے، دین کا خطرہ تھا، امت کی تباہی تھی، تو بڑے بھائی نے حوالے کر دیا، ابا جان کے، چھوٹے بھائی بیٹے کے حوالے نہیں کر رہے۔ کیوں؟ ابا جان کے معاملے میں یہ دین کا خطرہ ہے نا، وہاں امت کا خطرہ ہے۔ یہاں دین کا بھی خطرہ ہے، امت کا بھی خطرہ ہے، اس لیے جہاں جان بھی سلامت ہوتی تھی، ایمان بھی سلامت تھا، تو بڑے بھائی نے حوالے کر دیا۔ اور یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھا یزید کے ہاتھ میں اگر حکومت جائے گی، امت تباہ ہو جائے گی، دین برباد ہو جائے گا، تو آپ نے چاہا جان گئی تو گئی، دین جانے نہ پائے۔ سمجھ لئے دونوں کا فرق، یہی فرق ہے۔ دو بھائی بھی جانتے تھے کب فائدہ ہے کب نقصان، دیکھ کے کرے سو ہے، دونوں بھائیاں بھی مانتے ہیں، اپنے اپنے طریقے پہ درست کریں۔ تو خیر امام حسین رضی اللہ عنہ نے گردن دے دی مگر ہاتھ نہیں دے دی۔ وہی بتانے جا رہا ہوں کہ ابھی اب ہوا کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو امام حسن نے پورے خلافت دے دی، بھائی تم ہی سنبھالو۔ ملک شام میں حکومت کر رہے تھے پہلے، مکہ بھی سنبھال لو، مدینہ بھی سنبھال لو، بلکہ دے دیا۔ اب انہوں دینے کے بعد ہم وہاں پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے، جتنا شبہ کریں گے الزام حسن رضی اللہ عنہ پہ لگے گا۔ کیا جن سے دین کو خطرہ ہے، امت کو خطرہ ہے، جان بچانے کے لیے دین تباہ کرے، بلکہ آتا نہیں جی۔ جنتی جوانوں کے سردار ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی پیارے نے بھی پہلے بشارت دیے تھے، کب؟ امام حسن رضی چھوٹے لڑکے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے ممبر پر اپنے بازو بٹھا کے بولے میرا حسن امت کا سردار ہے، لعل اللہ یصلی بین فئتین من المسلمین، اللہ سے امید ہے کہ میرے اس شہزادے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا کے خون بچا لے گا۔ بچپن میں بولے امام حسن رضی اللہ عنہ جو صلح کیے بچپن میں بولے اللہ ان کے ذریعے کرائے گا، مطلب کیا؟ یہ خود کریں گے نہیں، اللہ کرائے گا، مطلب ان کی صلح میں اللہ کی بھی رضا شامل ہے۔ اللہ تو کہتا ہے دین بچانے جان لٹا دو، تو اللہ اس پہ راضی ہوگا کیا؟ جان بچ گئی، جان بچانے کے لیے دین لٹا تو لٹا، دین لٹنے دو مگر جان بچا لو، اس پہ اللہ راضی ہوگا؟ اللہ کی رضا بتا رہی ہے یا جان بھی محفوظ تھا دین بھی محفوظ تھا، اس لیے اللہ راضی ہے۔ اور پیارے نے بھی خوشخبری سنا رہے، حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، اگر یہ نہیں دین کو نقصان تھا بولے تو اللہ پہ آتا۔ اللہ دیکھو جان بچانے کے لیے حبیب کی امت اور حال کی دین کو برباد، آتا نہیں آتا۔ حسن رضی اللہ عنہ نے غلط کام کیا بلکہ آتا نہیں، کس پہ جاری بات؟ اس لیے میں کروں یہاں زبان روکا ہے، تمام بزرگوں نے روکا بھی ہے، روکنے کے لیے کہا بھی ہے، وجہ یہی ہے، یہ بڑے بڑے ہستیاں ان کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ یزید کا معاملہ کوئی بھی نہیں روکے زبان کو، یہاں معاملہ دین کا خطرہ تھا۔ تو اب ہوا کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید کیا کرا، وہ ان کی جگہ بیٹھا، ان کی جگہ بیٹھا۔ اب بیٹھا تو بیٹھا، وہ ملک شام والے تو حاکم مان لیے، مگر مدینہ شریف مکہ شریف والے نہیں مانے حاکم، ہے نا، یزید کو اب نہیں مانے۔ تو اب اس نے کیا کیا، یزید معلوم اب ان کو کیسا منوانا، خالی ملک شام والے، مکہ والے مدینہ والے مجھے نہیں مان رہے، کیا کرنا؟ اس نے دیکھا، کیا سوچا معلوم؟ میری بات کو غور سے سن لینا، آپ سمجھ رہے بات کو میں کیا بول رہا ہوں؟ بس وہ بزرگوں کا پڑھ کے بول رہا ہوں بھائی، اپنے دماغ سے نہیں بول دے رہا ہوں، پورا دیکھ کے بول رہا ہوں، اور اپنی حفاظت کے لیے بول رہا ہوں، اپنے آپ کی حفاظت کریں ان باتوں کو۔ اب آپ نے کیا دیکھا معلوم، وہ یزید نے کیا دیکھا معلوم؟ اب یہ مکہ والے مدینہ والوں کو کیسا راضی کرنا، اب یہ سب سننے والے نہیں ہیں، ایسا کرنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت لے لینا، ان کو بولنا میرے کو آپ حاکم مان لو،
اگر امام حسین رضی اللہ عنہ مجھے حاکم مان لیا نا، پورا مکہ مدینہ مجھے حاکم مان لے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر امام حسین رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر نہ خاندانی حیثیت سے کوئی ہے آپ سے بڑھ کر، نہ زہد و تقوی میں کوئی ہے، نہ مرتبے میں کوئی ہے، عقل و دانائی میں بھی، ہر معاملے میں دیکھو سب میں اعلیٰ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ اب لوگ یہی بولیں گے امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی ہستی یزید کو حاکم مانی ہے، تو جب ہماری حیثیت کیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں، فائدہ نقصان، تو تقلید کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہوئے سب دھڑا دھڑ یزید کو بڑا مان لیتے۔ تو یزید یہی چاہتا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو حکومت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، سمجھے بات کو، اس لیے آپ اس کو حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے دیگر مکہ مدینہ والے تھے آپ بھی راضی نہیں تھے۔ تو آپ اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ یہ معروضہ کر رہے ہیں تو مجھے حاکم نہیں مان رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہیے، طاقت کے زور پہ منوا لینا چاہیے، فوج کو بھجا کے منوانا چاہیے۔ وہ پلانا بن رہے تھے، آپ کو خبر ہوئی کہ یہ پلانا چل رہے ہیں کہ زور بازو سے، تو اب آئیں گی بھی طاقت، تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے آسانی سے کچھ کر سکیں۔ اس وقت مکے مدینے والے پورے امام حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے، بے پناہ محبت، اعلیٰ درجے کی محبت ہے۔ فطرت میں تو کہہ دیا نا، مومن کی فطرت میں اللہ نے اہل بیت کی محبت و ادب رکھا ہے۔ آپ یہ سوچے کہ میرا ایک خون کا خطرہ بھی نہیں بہنے دیں گے جب تک کہ اپنا آخری خطرے خون یہ لوگ نہیں بہا دیں گے۔ اب میری خاطر یہ لوگ فوج سے لڑیں گے، کئی لوگوں کی جانیں چلے جائیں گی، تکلیف میں پڑ جائیں گے، یہ شہید ہوں گے، ان کے بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ سوچ کے آپ نے کیا کیا، میری وجہ سے لڑائی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یہ سوچا، یہ میرے حبیب کا شہر ہے، عزت والا شہر ہے، جنگ ہوگی، مدینے جو عزت والی حرمت والی جگہ ہے، اس کی عظمت بھی پامال ہونے نہ پائے، لہذا حبیب پاک کا شہر اس جنگ سے عظمت و رفت میں پامالی بھی نہ ہو۔ اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر مجھے مکہ چلے جانا چاہیے۔ تو آپ نے صرف امت کی جان کی حفاظت کے لیے، امت کے تکلیفوں سے امت کو بچانے کے لیے، اور مدینہ منورہ کے زمین کی عظمت و حرمت کی خاطر سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور وہ سفر ایسا نہیں تھا جہاز میں بیٹھے گھنٹہ بھر میں مکہ چلے گئے، نہیں تھا، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ جانے کا معاملہ، وہ ایسا نہیں راستے بھر باغات ہے، میٹھے چشمے کے پانی کے چشمے بہ رہے، نہیں، چٹیل میدان ہی میدان ہے، ریتیلا، چشمے نہیں، کھیت نہیں، باغ نہیں، سائے کے لیے درختیں نہیں، بس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سے گزرنا، بھوک پیاس، وہ ریت گرم چلتی ہے تو اس کی ہوا الگ، پھر ریت، اس کی تکالیف الگ، انتہائی مشکل سفر ہے۔ لیکن حبیب کی امت کی خاطر پیارے نبی کے عظیم نواسے نے ہر تکلیف برداشت کرنے کو گوارا کیا، لیکن امت کو تکلیف ہونے سے بچانے کی کوشش، اور اس سرزمین کی عظمت کی حفاظت کے لیے آپ نکل کر گئے مکہ شریف، لمبا سفر طے کر کے کئی مشکلات کے بعد مکہ شریف پہنچے۔ مکہ والوں کے لیے تو خوشی کا سبب تھا، حبیب پاک کے نواسے ہم میں رونق افروز ہے، وہ تو خوشیاں منا رہے تھے، لیکن آپ نے کافی تکالیف سے ہیں۔ پھر اس کے بعد مکے میں پہنچنے کے بعد کوفہ والے الگ پلان کرے کہ بھئی یہ یزید حکومت کر رہا ہے، ہمارا دین برباد ہو جائے گا، ہمارا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے اس وقت، ہم ایسا کریں گے، پلان بنائے، بڑے بڑے لوگ مل کر بنائے وہ پلان، ہم ایسا کریں گے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کے ان سے دین سیکھیں گے،
یہ پلان بنا کے خط لکھنا شروع کرے بڑے بڑے لوگ، حضرت آپ ہمیں دین سمجھائیے، دین سکھائیے، آپ کے نانا جان نے جو ساری امت کے لیے پیغام دیا ہے وہ ہمیں بھی بتائیے۔ ابھی خط آنا شروع ہو گئے، تو اب مکہ شریف میں خط آ رہے ہیں کوفہ والوں کی طرف سے، آپ آ کے ہماری ہدایت کیجیے۔ تو آپ نے خط دیکھا، لائن لگی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ معروضہ کر رہے ہیں آئیے۔ تو آپ نے ارادہ کیا جب امت ہدایت چاہتی ہے تو چلے۔ تو آپ مکے سے نکلنے کا ارادہ کیے تو مکے میں بڑے بڑے درجے کے صحابہ تھے، ان کو ڈر ہوا کیونکہ آپ تشریف لے جائیں گے، کہیں یزید فوجی طاقت کا استعمال کر کے سب کو ڈرا دھمکا کے الگ کر دے گا، یہ مصیبت مشکلات میں ڈال کے پریشان نہ کر دیں۔ یہ ڈر کے مارے کیا کیے، حضرت یہ کوفہ والوں کی باتوں میں مت جائیے آپ، وہ بھلا تو رہے ہیں، این ٹائم پہ بے وفائی کرے تو مشکل ہے بھائی، طاقت کے ڈر کے چھوڑ کے بھاگ گئے تو ہوا بھی ویسی، جب طاقت آئی تو کوئی ساتھ نہیں دیا، بلانے والے سب گھروں میں بلائے معروضے کر کر کے۔ جب آفت آئی اہل بیت مصطفیٰ پہ، جب مصیبت آئی کوئی پوچھنے والا نہیں، انگلی کٹانے تیار نہیں، گھروں میں پورا کوفہ۔ یہ ہوا ہے جیسے صحابہ ڈرتے تھے ویسی ہوا ہے۔ اب یہ بولے بھائی اب قوم بلا رہی ہے، میں نہیں جاؤں گا، قیامت کے دن بولیں گے اللہ تیرے نبی کے نواسے کو ہم دین سمجھنے بلائے، آنے تیار نہیں تھے، یہ ساری تباہی جو دیکھ رہا ہے اگر وہ آتے تو پھر یہ تباہی ہماری نہیں ہوتی، ان کے ہدایت پر چل کے ہم پاکیزہ بندے بن کے، یہ کچھ بھی بول سکتے تھے محشر کے میدان میں۔ تو آپ نے بولا بھائی جو ہوتا دیکھیں گے، پہلے ذمہ داری کا معاملہ ہے، چلیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کو اطمینان دلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کے جذبات صحیح ہے یا بلا کے دھوکے تو دینے والے نہیں ہیں، ان کا امتحان لینے کے لیے آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کوفہ، جا کے دیکھو یہ بلانے والوں کے جذبات کیا ہیں، کوئی دھوکہ تو نہیں ہے پیچھے۔ پہلے تو یہودیوں کی سازش بھی بہت چل رہی تھی، سیدنا عثمان غنی کو جو شہید کرنے کا یہودیوں کی سازش سے تو وہ بلا آئی تھی وہاں پر، نہیں معلوم کیونکہ پورے اسلام کے بزرگوں سے دشمنی تھی ان کو، کدھر سے بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان سکون کرے، ان کو تکلیفیں رہے، سازش بھی ہو سکتی، بغیر ڈر تھا۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ بھی لمبا سفر طے کر کے گئے کئی مشکلات کے بعد، مکے سے کوفہ بھی مطلب 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اب اتنے تکالیف سہتے ہوئے آپ تشریف لے گئے، جانے کے بعد لوگ کیا کریں، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ امام حسین کے چچیرے بھائی بلکہ کیا کریں، ان کے ہاتھ پر امام حسین کی غلامی کا عہد کرنے لگے، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے زندگی بھر غلام بن کے زندگی گزاریں گے، جو شریعت کا حکم دیں گے ہم اس پہ چلیں گے، یہ معاہدے کریں۔ دیکھتے دیکھتے ہزاروں لوگ غلامی میں آ گئے۔ اب یہ منظر دیکھا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے، جو 2 شہزادوں کے ساتھ گئے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں، انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کے بھیجا، حضرت لوگوں کا جذبہ بڑا اچھا ہے، تشریف لائیے تاکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام سمجھیں گے، ان میں دینی انقلاب آ جائے گا، بہت اچھا موقع ہے، بلکہ خط لکھ کے بھیجے۔ میں بولا وہ فونوں کا دور نہیں تھا، ہلو یہاں ہے معاملہ جلدی آؤ، وہ جہاز نہیں کہ ادھر فون آتے اڑ کے چلے گئے، گھنٹے میں نہیں تھا جی، وہ پیدل گھوڑوں پہ جانے کا، یہ چٹھی آئے تک پھر 1 مہینہ لگتا ہے یہاں پہنچنے تک، سمجھ رہے نا بات کو، اور وہ خاصی چٹھی لے کے یہاں آئے تک 1 مہینہ لگا، وہ 1 مہینے کے اندر ادھر انقلاب آ گیا، یزید کو پتا چل گیا کہ پورے کوفہ والے امام حسین رضی اللہ عنہ کی غلامی کا عہد کر رہے ہیں، یہ سب ان کی غلامی کا عہد کریں گے تو میرے تخت کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے، پھر میرا کیا حال کریں گے۔ اس نے کیا کیا معلوم، وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو بولا، سب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے ان کے چاہنے والوں کو ڈرا دھمکا کے دور کر دو۔ وہ حضرت صحابی رسول تھے، اہل بیت کا بے پناہ ادب ان کے سینے میں تھا، انہوں مسجد میں جا کے بولے بھائی یزید کا یہ حکم ہے
اگر اس پہ عمل نہیں کرے تو انہیں تکلیف دیں گا. دیکھو صرف اتنا پہنچا کہ خاموش بیٹھ گیا, کسی پہ اور زبردستی نہیں کرے, دل میں محبت تھی, تعظیم. اب یہ بات بھی پہنچ گئی یزید کو, نہیں کچھ بھی نہیں کر رہے, خالی بات پہنچا, خاموش بیٹھے ہوئے. تو وہ کیا معلوم یزید, عبید اللہ ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا, اس کو بصرے کی گورنری سے نکال کے کوفے کا گورنر بنا کے بولا ان کو سختی سے, ہوشیاری سے, چالاکی سے الگ کرو. ارے مسلم بن عقیل کے جتنے چاہنے والے ساتھ ہیں ان سے ان کو جدا کر ڈالو. بہرحال یہ لمبا قصہ ہے. وہ بصرے کا گورنر جا کے کوفے کا بنا, یہاں کے دھوکے سے اندر گیا. بزرگوں نے لکھا ہے کتاب میں, وہ میں بات کروں کیا معلوم. اب لوگ امام حسین رضی اللہ کے انتظار میں, ایسا معلوم تھا اس کو. اب کیا کرا, بصرہ والے جس راستے سے جاتے وہ راستے سے نہیں گیا اندر کوفے کو, مکے والے جو راستے سے جاتے ہیں وہ راستے سے گیا, وہ بھی رات کے ٹائم. لوگ یہ سمجھنا مکے کے راستے سے آ رہے ہیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھنا, بلکہ دھوکے کے نہیں. اور رات میں اس لیے اندھیرے میں سورج بھی نہیں پہچان سکنا. اب گھوڑے پہ سوار ہو کے حجازی لباس پہن کے حجازی راستے سے گزرا. اب یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, امام حسین آ رہے ہیں, بلکہ مسلم بن عقیل میں بولے نہیں تھے. اب وہ انتظار میں کیا کرے, وہ گھوڑے پہ سوار چند لوگوں کے ساتھ گزر رہا, تو امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے غلام سمجھ کے کیا کرے معلوم, الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, بلکہ سلام عرض کرنے لگے. کون؟ کوفے والے عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین نے سمجھ کر سلام عرض کرے ادب. اور چل رہا تو امام حسین وہ گپ چپ چلتے رہا, سیدھا گورنمنٹ ہاؤس پہنچا. تو جب ان کو پتا چلا ارے یہ ظالم دھوکہ دے کے آیا, یزید کا آدمی, وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا. تو جب ان کو بڑی شرمندگی ہوئی تو استقبال کر رہے تھے. تو وہ آ کے کیا, رات کا ٹائم تھا, خاموش بیٹھا. صبح بولا تم لوگ سب امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو, ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے, تمہارا خاندان مشکلات میں پڑ جائے گا. وہ ڈرایا دھمکایا, کئی بڑے بڑے لیڈروں کو قید کر دیا گا. تفصیل کو اجمال کر رہا ہوں مختصر کلمات میں, کیونکہ اب ٹائم ہمیں کو حساب سے ہی کرنا ہے, بات ختم کریں گے. آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے بھی ہیں, ہمارا بھی حساب سے ہے سفر کا معاملہ. معزز سامنے کرام, اب وہ اندر قلعے کے اندر لوگوں کو بھی قید رکھا تھا, بڑے بڑے قائد ان کو, کوفہ کے بڑے بڑے لوگ. کہا تم لوگ یہ چھتوں پہ چڑھ کے سب کو اعلان کر دو, ساتھ چھوڑ دینا. میں شارٹ فارم کروں پورے واقعات کا, ٹائم لمبا بولنے کا نہیں. یہ سب کو جدا ہو جانے کے لیے کہو, امام مسلم کا کوئی ساتھ نہیں دینا. بولو اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ لوگ کچھ بھی کریں گے, لیکن ہم اندر کا اندر تمہارے کو اڑا دیں گے, بلکہ ڈرا دیے, قائد کو ڈرا دیے. اب یہ لوگ بولے بھائی وہ لوگ کچھ بھی کریں گے, بڑی تعداد ہے, مگر اندر ہم صاف ہو جائیں گے. بول کے کیا کریں, تم لوگ ساتھ چھوڑ دو ورنہ ہمارے لیے مشکلات ہے. وہ ہے بول کے ڈرائے. تو وہ بڑے قائد ادب تھا, سب ان کی باتیں سن کے کیا کرے معلوم, سب امام مسلم رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا. اب آپ کے ساتھ کتنے تھے, سب ڈر ڈر کے الگ چھوڑ دیا. نماز کو مسجد کو گئے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے 500 لوگ ساتھ رہ گئے, ہزاروں کے جا کے سلام پھیر کے پلٹے تک وہ پورے بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب اکیلے چھوڑ دیے اپنی جان کی حفاظت. اب اس کے بعد بڑے دھوکے کے ساتھ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا, لیکن آپ اب سمجھ گئے مجھے تنہا کر دیا گیا. سب بلانے والے, خطوں میں اظہار عقیدت کرنے والے سب ڈر کے بھاگ گئے ہیں. جیسے بڑے درجے کے صحابہ بولے نہیں تھے ہم کو ڈر ہے, ویسی چھوا. اب چونکہ ان کا خط امام حسین رضی کو پہنچ چکا تھا, کیونکہ 1 مہینے کے اندر یہ واقعات ہوا ہے, خط آنے میں ٹائم لگا نہ ہو, 1 مہینے کا فاتحہ. اب آپ کو غم کیا ہوا امام مسلم رضی اللہ عنہ کو, میری جان گئی تو گئی, میرے بیٹے کی جان, بیٹوں کی جان گئی تو گئی, مگر میں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو بہت اچھا ماحول آئے بول کے لکھا ہوں. اب وہ آئیں گے تو یا کیا مصیبت ہوگی. آپ ان مصیبتوں کو دیکھ کے زیادہ غمزدہ تھے, بہت پریشان ہو گئے. اور ہوا کیا, ایک وقت آیا, یہ
عبید اللہ بن زیاد ظالم کیا کرا, آپس میں صلح کر لیں گے, لڑائی نہیں بلکہ دھوکے سے بلایا حضرت کو, بلا کے کیا کرا, وہ محل کے دروازوں کے پیچھے دو قاتلوں کو تلواراں دے کے کھڑا کرا, زہر ملی ہوئی تلوار, یہ بھی زخم ہونے کے بعد علاج بھی نہ ہونا پھر, بلکہ زہر میں ملی ہوئی تلوار. جیسے وہ صلح کی نیت سے اندر آئیں گے, اندر آتے تم نکلنا دروازوں کے پیچھے سے, پیچھے سے شہید کر دینا بلکہ سکھا دیا تھا. اب صلح کے نام پہ اندر گئے تو کیا ہے, پیچھے سے نکل کے آ کے آپ کو شہید کر دیا. اب کتابوں میں لکھا ہے جس دن آپ شہید ہوئے وہ 2 ذی الحجہ تھی, اسی دن امام حسین رضی اللہ مکے سے نکل چکے تھے قافلہ, کیونکہ وہ خط آیا نہیں تھا, نکل چکے. اب آپ آدھی دور پہنچے تو جب اطلاع آئی کہ آپ کے چچیرے بھائی کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے, سب ساتھ چھوڑ دیے ہیں طاقت سے ڈر کر اپنی جان بچانے کے لیے, اب آپ کی بھی جان خطرے میں, آپ آگے مت جائیے. تو آپ وہیں رک گئے, رک کے بولے مشورہ کریں. اب اصل کیا ہوا بولے تو مخدرات الہی تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بول دیے تھے کربلا کے میدان میں آپ شہید ہونے والے ہیں, بچپن سے یہ خبر تھی. اب یہ ہوا کہ بھائی چلو دیکھا جائے گا, چلنے کا ہی طے ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو چلتے چلتے میرے خاندان, میری خدمت کے لیے جو غلام آ گئے امت مصطفیٰ, اب وہ آئے تھے اہل بیت کی خدمت کریں گے بلکہ, اب ان کو بولے بھائی اب تک خدمت کی نیت سے تھے مگر اب جان خطرے میں ہے, اب خدمت نہیں جان پیش کرنا پڑے گا, اس لیے اب یہاں کا راستہ صحیح نہیں ہے, ڈینجر راستہ ہے, تم لوگ پورے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. بولے جتنے بھی ساتھ ہوئے تھے کوئی بھی جانے تیار نہیں. تو آپ نے دیکھا ہو سکتا آنکھوں کے سامنے جانے حیا اور یہ سمجھ کے, رات کا ٹائم تھا, چراغ کو بجھا دیے, روشنی گم کر دیے, گل کر دیے, اندھیرے میں بولے چلے جاؤ تم اپنے اپنے علاقوں کو, اپنے اپنے گھروں کو. کئی دیر تک اندھیرا رکھا, بعد میں پھر اجالا کیا تو ہر شخص اپنی جگہ نظر آ رہا. بولے ارے چلے کیوں نہیں جاتے, تو کہا اس سے پہلے پھر بھی ہمارا جانا آسان تھا, لیکن یہ غلط خبر سننے کے بعد ہم جان کٹا دیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. پکے عزم کے ساتھ ساتھ ہوئے. اب یہ قافلہ چلتے رہا, عراق پہنچا, کوفہ جانا تھا لیکن کربلا کے میدان میں روک دیا گیا. آپ کو 1000 فوج آ گئی تھی, معلوم تھا امام حسین رضی آ رہے ہیں, ان کو روک دینا تھا. اس کے سپہ سالار حضرت سیدنا حور رضی اللہ عنہ, میں ان کا نام ادب سے لے رہا ہوں, کیوں معلوم, انہوں فوجی جرنل کی حیثیت سے تو روکے تھے لیکن دل میں ان کے بھی ادب احترام تھا اہل بیت کرام. اور جب لڑائی کا ٹائم آیا, 10 محرم الحرام کو لڑائی کا ٹائم آیا, تو یزیدی فوج میں سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ کی بارگاہ میں آئے, آ کے بولے مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں تک لڑائی تک ٹائم پہنچنے والا, میں سمجھا صلح کے ذریعے معاملہ ہو جاتا ہوگا, اس لیے میں نے آپ کو روکنے کی جسارت کیا. میں نے بہت بڑی غلطی کی, آپ سے معافی چاہتا ہوں. آپ نے معاف کر دیا, کیونکہ معافی تو نبی کے گھرانے سے ہی تو عالم میں پھیلی ہے نا, معافی کا دست تو اسی خاندان سے کائنات کو ملا ہے. ارے جا میں نے معاف کر دیا. تو اب انہوں نے کہا جیسے میں نے روکنے کی غلطی کی ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے قدموں پہ جان بھی میں نچھاور کروں, اب اجازت دیجیے یزیدیوں سے لڑ کر میں اپنی جان قربان کروں. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں ان کی سعادت مندی ہے, شہادت کا مرتبہ ہے, بڑا مقام ہے, بلکہ اجازت دے دی ہے. تو سب سے پہلے آپ ہی نے شہادت پائی امام حسین کی حمایت میں, اور یزید کی فوج کے ساتھ تو رہتے تھے, نمازوں کا ٹائم آتا تو گھوڑا بھگاتے آ کے امام حسین رضی کے پیچھے ہی نماز ادا کرتے تھے آپ ہمیشہ. اس لیے میں ان کا نام ادب سے لیا ہوں, سمجھ گیا نا. لیکن روکے تھے کیوں, یہ سمجھے صلح سے معاملہ چل جائے گا سمجھ کے روکے, مگر معاملہ کہاں چلے گا, لڑائی تک چلے گا. تو خیر بہرحال روک دیا گیا. اب یہ کہتے ہیں یزید کا حکم ہے, یا تو آپ یزید کو بڑا مانو, حاکم مان لو, یا نہیں تو پھر ہم کو حکم ہے آپ کو روک دیں یہاں پر جب تک کہ کوئی بات تکمیل کو نہیں پہنچے. تب اس کے بعد آپ نہیں سن رہے, میں جان کٹا دوں گا لیکن یزید کو بڑھانے مانوں گا. تب یزید نے فوج بڑھانا شروع کیا.
بڑھتے بڑھتے ہزاروں کی تعداد ہو گئی فوج کی. تو اب اتنی فوج تیر تلوار ہزاروں کی تعداد میں مگر نہیں گھبراتے. آپ بھی حیدر کرار کے تربیت یافتہ تھے, بہت بڑے عظیم بہادر بھی تھے, اور فن کشتی کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز تھے آپ, اور تجربے کار بھی تھے. آپ نے نہیں تو آپ کیا ہوا, آپ تقریباً 2 ذی الحجہ کو نکلے تو 2 محرم تک پہنچ گئے تھے وہاں کربلا. اب اس کے بعد 7 محرم الحرام میں اب یزید نے دیکھا ہے نا طاقت سے نہیں ڈر رہے ہیں, تو کیا کرنا, پانی بند کر دو, دریائے فرات کو پیرا لگا دو. پانی نہیں ملا تو پیاس سے ڈر کر تو مجھے بڑا مان لیں گے, اس لیے پہرا پانی پہ بھی ہوگا فوج کا. اب فوج پانی کا خطرہ ملنے نہیں دینا چاہتی تاکہ سب پیاس سے تڑپ کر بڑا مان لیں. لیکن آپ نے پیاس کو بھی برداشت کیا, پھر بھی بڑا ماننے تیار. 9 محرم الحرام ہے تو یزیدی لشکر میں ایک شخص نکل کر اعلان جنگ کیا, لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو آپ اپنے خیمے سے نکل کر ظالموں, شہادت کا دن 9 محرم نہیں ہے, ہمارا شہادت کا دن 10 محرم الحرام. آج ہماری گردن نہیں کاٹی جا سکتی, کیونکہ پیارے نبی 10 محرم الحرام کی خبر دیے تھے. اب 10 محرم الحرام آیا, سب سے پہلے آپ کے چاہنے والے شہید ہوتے رہے اجازت لے کر. پھر آپ کے خاندان کے شہزادگان, آپ کے شہزادے سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ, وہ بیمار تھے, بہت مشکل تھا ان کا لڑنا, اس لیے وہ مجبور تھے. وہ اس کے باوجود لڑنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے. تو کہا بھائی تم لڑ کہاں سکتے, تو میرا چلنا پھرنا مشکل ہے, بیمار ہے. پھر کیا ہے, تمہارے سینے میں امانت رکھی ہوئی ہے, ہمارے پیارے نبی کی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے ہو کر ہمارے سینے میں جو شرعی طریقت کے معرفت کے جو علوم ہیں وہ تمہارے سینے میں ہے, وہ امت کو پہنچانا بھی ہے. پھر تمہارے سے ہماری نسل بھی بڑھنا ہے. اللہ نے کہی تمہارے برکات تمہارے ذات سے وابستہ کیا ہے, اللہ کی حکمت ہی ہے, اس لیے بیمار ہے تم رک جاؤ. بہرحال باقی کئی خاندان کے عظیم ہستیاں شہید ہوئے. آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ بھی لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کی. شمر لعیب نے اس وقت جب آپ کو تیروں کے اتنے نشان پڑ گئے, صرف چہرے پر 33 زخم آئے تھے, کتابوں میں جو لکھا, جملہ بدن کے ملا کے 72 نشان پڑ گئے تھے تیروں کے. تیر کے کیوں پڑے, جب آپ جاتے میدان میں تو کسی یزیدی میں طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ آپ کے قریب آ کر کوئی تلوار سے حملہ کرتا یا نیزے سے کوئی حملہ کرتا, اس لیے دور سے تیر چلا رہے تھے, وہی زخم تھے. کوئی قریب آتا تو جہنم میں چلا جاتا تھا, ایسا وار آپ کا ہوتا تھا. تو کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. وہ 72 زخموں سے جو خون رس رہا تھا, خون جب پورا ختم ہوا تو کمزوری کی وجہ سے آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے. وہ بزدل اب یہ کمزوری کے وقت میں سینے پہ بیٹھ کے خنجر چلانا چاہتا تھا. تو آپ نے کہا ظالم, تجھے نہیں معلوم میں کس کا نواسا ہوں؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی لاڈلی بیٹی میری ماں نہیں ہے؟ کیا علی مرتضی حیدر کرار میرے ابا جان نہیں ہے؟ کیا نبیوں کے سردار میرے نانا جان نہیں ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ کیسے خاندان کے شخص کو تو شہید کرنا چاہتا ہے؟ پھر بتا میں نے تیرا کیا جرم کیا ہے, کیا نقصان کیا تھا جو اتنی فوج لے کر ہمارے خلاف آئے. بہت نصیحت کی, لیکن یہ شمر لعین ماننے تیار نہیں تھے. بس شہید کرنے کا ارادہ تھا تو کہا ٹھیک ہے شہید کر لے, مگر مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دے. بولے کیوں؟ وہ ظہر کا ٹائم, جمعہ کا ٹائم تھا. آپ پوچھے کیا دن ہے, تو اس نے کہا جمعہ. آپ نے یہ بھی کہا جمعہ میں پورے خطیب صاحبان ساری دنیا میں ممبروں پہ ٹھہر کے میرے نانا جان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں,
تو انہی کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، شہید کرنے دیکھتا ہے، تجھے آخرت کا ڈر نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ کی پکڑ میں آئے گا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، کیا یہ ڈر نہیں؟ خوب ڈراتے رہے، نہیں ڈرا، دل سیاہ ہو گیا، سنگ دل تھا، کہا نماز تو پڑھنے دے، تو کیونکہ جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے تو نہیں ہوتی، اب اس کا بدل نہیں پڑھ سکے تو ظہر پڑھنا، اور کربلا کے میدان میں آپ کی حیثیت مسافر کی طرح تھی، اور مسافر کے لیے 2 رکعت ہی ہے، اس لیے وہ ظہر کے 2 رکعت پڑھنے کا آپ نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دیں، کہا پڑھ لو، لیکن ابھی 1 رکعت پڑھ کے دوسری رکعت ادا کر رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، یہ ظالم نے سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے کرتے دین پاک کی حفاظت کے لیے، امت کے دین بچانے کے لیے آپ یہ شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں، یہاں سے روح نکلی اپنے پیارے ابا امی جان سے ہوتے ہوئے، حبیب پاک کی دربار سے ہوتے ہوئے سیدھا عرش الہی کو پہنچ گئی۔ اللہ کہتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، شہید جنت کے جس درخت پہ چاہے پہنچتے، جس نہر پہ چاہے پہنچتے، سبز رنگ کے پرندے کی شکل کا بدن، روح ان کے اس بدن میں رکھی جاتی ہے، اب اس سے جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عرش کے نیچے نور کی قندیلوں میں بسیرا کیا کرتے ہیں، ان کی روح نکلی سیدھے عرش الہی تک گئی۔ لیکن آپ نے اپنے خاندان کو لٹایا، اپنے غلاموں کو لٹایا، خود اپنی جان نچھاور کی صرف ہمارے خاطر، تاکہ ہمارا دین سلامت رہے، یزید کہیں ہمارے دین کو برباد نہ کر دے، تاکہ ہمارا اسلام سلامت رہے، ہم مرنے کے بعد اچھی زندگی پا سکے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو، ہماری خاطر یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم جو کچھ آپ کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں بالکل معمولی ہے، ایسا حق ہے ادا نہیں کر سکتے، جو کچھ کر رہے ہیں سعادت مندی ہے، لیکن معزز سامعین کرام، امام حسین شریعت کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربانیاں دیے، ان کی قربانی کے جذبات کو تو دیکھتے ہوئے ہم شریعت کی پاسداری کریں، شریعت کا اکرام کریں، شریعت کے قانون پر عمل بھی کریں، شریعت کی حفاظت کی کوشش بھی کرتے رہیں، خصوصاً ایسی حالت میں بھی آپ نماز نہیں چھوڑا ہے، سارا بدن خون میں لہو لہان ہے، پھر بھی نماز کو جانے نہیں دیے، کم سے کم ہم ٹھنڈے پنکھوں کی چھاؤں میں تو نماز ادا کرنے والے ہوں، تاکہ امام حسین رضی اللہ عنہ ہماری اطاعتوں عبادتوں کو دیکھ کر خوش ہو۔ ہمارے لیے ہر وہ لمحہ عید کا لمحہ ہے جس دن ہم سے امام حسین، جس لمحہ امام حسین، جس لمحہ ہم سے ہمارے رسول خوش ہو جائیں، جس لمحہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، وہ لمحہ عید کا لمحہ ہے، کہ دو ہی عید نہیں ہے، جس لمحے میں اللہ و رسول، نبی کے اہل بیت اور لاڈلے خوش ہو جائیں، ہر لمحہ ہماری عید کا لمحہ ہے۔ اس محفل سے اٹھتے اٹھتے ہم وہ حوصلے لے کے اٹھیں کہ دین کی حفاظت کے لیے مشکلات آتے ہیں تو برداشت کر لیں، لیکن دین کو تباہ ہونے نہیں دیں، اور دین پاک پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو سلامت رکھیں گے۔ پاک پروردگار تیرے حبیب تیری اور تیرے حبیب کی، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خلفاء راشدین کرام، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کی اعلیٰ درجے کی محبت و عظمت کے چراغ سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن فرما دے، بلکہ ہر ایک مومن کا احترام ہمارے دلوں میں دے دے، محبت دے دے، سب پیار چاہت محبت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اے پاک پروردگار، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، محشر کے میدان میں تیرے حبیب پاک کے حوض کوثر کو ان پاک نواسوں کے پاکیزہ ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت عطا فرما، انہی کی نگاہ شفاعت سے ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے سعادت مندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، جو شر اور نقصان ہے، ناراضگی کے راستے اپنے شان کریمی سے ہماری حفاظت فرما لے، اور جزیل رضا اور خرب کے راستے اپنے شان کرم سے حبیب کے صدقے، ان کے اہل بیت و صحابہ اور لاڈلوں کے صدقے
ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے تیرے قرب میں پرواز کرنے کی توفیق دے دے، تیری رضا ہمیں عطا فرما دے، ہمیں جو جن مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کو مشکلات سے بچا کر انہیں راحت عطا فرما، اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں آرا حوصلہ دے، ہر مشکل کو برداشت کر سکیں، لیکن تیرے حبیب کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، تیرے حبیب کے پیارے اہل بیت کرام کا دامن چھوٹنے نہ پائے، جتنے بھی تیرے پیارے ہیں ان کے دامن کو ہمارے ہاتھوں میں مضبوط کر دے۔ آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔